ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شافعا لأصحابه رواه مسلم۔ محترم سامعین، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اس اجلاس میں جس موضوع کے تحت لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تاثیر قرآن کریم۔ اللہ واحد کے طرف سے وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا۔ بڑے سے بڑے فصحا اور بلاغا اور ادبا اور شعرا حیدر شستدر رہ گئے، حیران و شستدر رہ گئے، اور جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر قلوب کو تازگی بخشی، مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے جلیل اور گمراہ لوگوں کو رشد و ہدایت ملی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے اجڑے ہوئے چمن کا بہار پیدا ہوئی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر قرآن کی تاثیر کو بیان فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتا، وہ پہاڑ بھی اس کے ڈر سے رضا ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کے دور کی ورق گردانی کرے، ہم کو بہت سارے واقعات ملیں گے جس نے اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے بہت سارے لوگ رویا کرتے تھے، اس کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جبکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کے ڈر سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نازل کیا گیا، جبکہ اس کو سنتے ہیں تو اس کے ڈر سے وہ کانپ اٹھتے ہیں، اس کے منہ سے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتی ہے اور وہ لوگ رونے لگتے ہیں۔ اور یہی قرآن کی تاثیر ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں قرآن تاثیر کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن آیت کو ہم نے نہیں سمجھا، اس پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے ہم بہت گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سرفراز عطا فرمائے گا اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور یہی ہماری حالت ہے کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت جمد ازدادی کا ایک بہت بہترین واقعہ ہے۔ جمد ازدادی کو لوگوں نے جب کہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل
پاگل ہو گئے ہیں۔ جمد ازدادی نے کہا کہ میں اپنا دوست کا علاج کروں گا۔ اس نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے اے محمد کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی کچھ آیت تلاوت کی اور اس کے منہ سے چیخ نکلی اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اور یہی قرآن کی تاثیر ہے، اور یہی قرآن کی تاثیر ہے۔ جس نے قرآن مجید کی آیت کو سن کر اس پر ایمان لے آیا، قرآن مجید کی آیت کو سن کر اس پر یقین کر لیا، یہی قرآن کی تاثیر ہے۔ محترم دوستو، اور ایک واقعہ ہے، محترمہ فلین نے جبکہ یہ امریکہ میں پیدا ہوئے اور ایک کیمیکل انجینئرنگ ڈگری حاصل کی اور کچھ لوگوں نے اس کو قرآن مجید اس کو دے دیا انگلش میں۔ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور ان کو قرآن مجید سے محبت پیدا ہو گئی۔ دوسرے مرتبہ اس نے رات کو اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی، جبکہ رات میں اٹھا اور سورہ مومن کی تلاوت کی، جبکہ اس آیت کو پہنچا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جب اس آیت کو پہنچا اور اس نے چیخ اٹھا اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیا اور رونے لگے۔ اور ایک واقعہ ہے حضرت فضل بن عیاض کا واقعہ ہے۔ فضل بن عیاض ایک بہت ہی جو یمن کے سردار تھے، اس نے مکہ مکرمہ میں آیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور کافروں نے ان فضل بن عیاض اس کو جھٹلا دیا، اس کو بدگمان کیا، اس کو نہیں مانا۔ تب اس نے کیا کیا؟ فضل بن عیاض نے اپنے انگلی کو دونوں کانوں میں گھسایا، کہا کہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ اس نے اپنے انگلی کو دونوں کانوں میں گھسا دیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں گیا اور مسجد حرام میں جبکہ اس نے گیا، اسی وقت اس نے قرآن مجید کو کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ دادا مسلمان ہو رہے ہیں اور ایسی تلاوت کی جاتی ہے، کیا چیز ہے، کیا بات ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا سن لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس مسجد حرام میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سننے لگے، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جبکہ فضل بن عیاض نے اس سورہ کو سن لیا، اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے اور ایک مرتبہ مجھے پڑھ کر سنا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی جبکہ تلاوت کی، تب فضل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم اور فضل بن عیاض بہت ہی زیادہ رونے لگے اور اسی وقت کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ فضل بن عمرو دوسی تھا، اور یہاں پر ہے فضل بن، اور ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے، جبکہ ایک ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، اس نے کیا کیا؟ ایک بلڈنگ میں چڑھ کر اس نے کہا کہ میں آج بلڈنگ میں چڑھوں گا، چڑھنے کا ارادہ کیا اور بلڈنگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکہ ڈالنے والا تھا، اور جانے کے بعد کھڑکی سے اس کو آواز ملی، یہ آیت تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، الف لام میم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جب اس آیت کو سنا، اس نے کیا کیا؟
اس نے کہا کہ اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیا ہوں، میں نے ڈاکہ جانی کیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، آج سے میں ڈاکہ گیری نہیں کروں گا، آج سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لیے۔ قرآن مجید کو سن کر، قرآن مجید کی آیت کو سن کر اس نے اسی وقت ایمان لایا، اور آج مسلمان اس قرآن مجید کو سنتے ہیں، اس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے تو اس کے بعد بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے وجہ سے آج مسلمان بہت ہی رسوا ہو رہے ہیں، آج مسلمان بہت ہی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم کو سب سے زیادہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ یوم القیامت شافعا لأصحابہ، اسی لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن ہی قیامت کے دن گواہ دے گا، یہی قرآن قیامت کے دن گواہ دے گا۔ دوسرے حدیث میں یہ بھی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے قرآن مجید اللہ کے سامنے جائے گا اور کہے گا، یہ اللہ اس نے ایک رات بھر کر رات میں میری تلاوت کی ہے، اللہ کو اس کو جنت دے دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوتا یوم القیامت قرآنی لأہلہ، قرآن کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، قیامت کے دن قرآن کو پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اپنے جو لوگ اس پر عمل کیے تھے، الذی کانوا یعملون بہ فی الدنیا، اور جس نے قرآن مجید پر عمل کیے تھے وہ لوگ قیامت کے دن سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران تحجان بِأَصْحَابِهِمَا، وہ دونوں قیامت کے دن گواہ دے گا اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ یہ ہمارے طرف سے اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یہ سب سے بہتر شخص ہے، یہ سب سے اچھا شخص ہے۔ اسی لیے ہم کو قرآن مجید کو سب سے زیادہ تلاوت کرنی ہے تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکے، تاکہ ہم قیامت کے دن قرآن ہمارے طرف سے گواہ دے سکے۔ اس کے ہم کو اللہ ہم کو توفیق دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کر پائے، اور ہم کو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔